ہمیں ظاہر سی بات ہے آج اسی بات پر فخر بھی ہے. لوگ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں حق بات کہنا اس زمانے میں نہیں, ہر زمانے میں دشوار رہا ہے, ہر زمانے میں دشوار رہا ہے. لیکن اے نوجوانوں, اگر تمہیں اپنی نسبت پر یقین ہے کہ میرا پیر غوث اعظم جیسا ہے, میری نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, تو پھر خوف کس بات کا, ڈر کس بات کا؟ اسی لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں, کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. عزیزان گرامی وقار, آج سلطان الاولیاء غوث الاعظم کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے آئے. جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں وہ غور سے سنیں. کرامات یہ اولیاء اکرام کی زندگی کا حصہ ہے, اللہ کی طرف سے انہیں دیا گیا. کرامت کیا ہے؟ ایسا محیر العقول کام, عقل کو حیرت میں ڈال دینے والا کام جو عام انسان نہیں کر سکتا, عام انسان کی عقل میں نہ آئے. اللہ کے ولی سے صادر ہونے والا ایسا کوئی کام, اس کو کرامت کہتے ہیں. لیکن کرامت اولیاء اکرام کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے ضروری نہیں. اولیاء اکرام کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے کرامت نہیں دکھائی جاتی, شریعت پر استقامت یہ ولایت کی علامت ہے. اگر وہ مضبوطی کے ساتھ ہر زمانے میں اپنے دین پر جمع ہوا ہے, وہ اللہ کا ولی ہے, وہ اللہ کا ولی ہے. آج بھی ہماری قوم اولیاء کو ڈھونڈنے پر لگی ہوئی ہے. سنو, اللہ کا ولی ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں اور پیچھے پڑ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ ٹھوکر مار کر کے سونے کا سکہ نکال سکتا ہے کہ نہیں نکال سکتا ہے. اولیاء کو انہی باتوں پر آج بھی لوگ پرکھتے ہیں, سوچتے ہیں کہ ابھی بابا آسمان پر اڑیں گے تو میں سمجھ لوں گا اللہ کے ولی ہیں, پانی پہ چل کے دکھائیں گے تو میں سمجھ لوں گا اللہ کے ولی ہیں. میں یہیں بیٹھا ہوں, اچانک میرے پاس پیسوں کا تھیلا کھول کے دے دیں, اللہ کے ولی ہوں گے. یعنی تم ایک جگہ بیٹھے رہو, حلوہ کھلانے والے بابا جس کو تم سمجھو گے اللہ کا ولی ہے. میرے عزیزو, یہ جو چیزیں تم سمجھ بیٹھے ہو اللہ کے ولی کے لیے, یہ ضروری نہیں, بلکہ یہ دیکھو کہ وہ نبی پاک کی شریعت پر کتنا قائم ہے, میرے نبی کے راستے پر کتنی مضبوطی سے جمع ہوا ہے. میں آپ کو پوچھتا ہوں, سید الشہداء امام علی مقام امام حسین اعظم سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ سارے اولیاء اکرام کی نسبت وہاں جا کر ختم ہوتی ہے. اس حسین اعظم کو دیکھے کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کی قربانی کے سامنے بھی جمے رہے, ڈٹے رہے, کرامت کا اظہار نہیں کیا, شریعت پر استقامت لوگوں کو دکھایا. دنیا میں جیسی بھی آفتیں آ جائیں, مصیبتیں آ جائیں, اگر دین مصطفیٰ پر جمع ہوا ہے, استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, وہ اس کی سب سے بڑی ولایت ہے, وہ سب سے بڑا ولی ہے. اللہ کا ولی وہ ہے جو شریعت پر جمع ہوا ہے, ڈٹا ہوا ہے, قائم ہے. اور کرامات اولیاء اکرام کی زندگی کا ایک چھوٹا حصہ ہے, چھوٹا حصہ ہے. اور استقامت یہ بہت بڑا حصہ ہے. جمے رہ جانا کسی بات پر, خوف نہ کھانا باطل طاقتوں سے, نہ ڈرنا ان ظالموں سے, یہ اولیاء اکرام کی زندگی کا خاص وتیرہ ہے. آج ہم سب کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ کرامت کی نہیں, استقامت. کرامتیں سنتے بھی آیا, اب کرامت سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کایا پلٹ جانی چاہیے. لوگ آج مذاق بھی کرتے ہیں, کچھ وہ ماڈرن خیال کے ڈاکٹروں اور پروفیسروں کے لیکچر سن کر کے پاگل جو ہو چکے سوشل میڈیا پر, وہ بھونکتے ہیں کرامات اولیاء پر. کیا اب کرامات کیوں نہیں دکھاتے اللہ کے اولیاء؟ یہ جو حالات بدلے ہوئے ہیں, ان حالات میں ان کی کرامتوں سے زمین کیوں نہیں پلٹ جاتی, ظالموں کے منہ میں کیڑے کیوں نہیں پڑ جاتے؟ میرے عزیزوں, پوری دنیا کرامات سے نہیں چلائی رہتی, واللہ مسبب الاسباب, اسباب پر رکھا ہے. ایک مشہور زمانہ بزرگ حضرت محمد جام رحمت اللہ علیہ بغداد ہلاکو کے زمانے کے تھے. ہلاکو بادشاہ جس نے بستیوں کی بستیاں ویران کر ڈالی اور اتنے قتل کر دیا تھا, جہاں سے گزرتا تھا انسانوں کی کھوپڑیاں. اس کا جب بغداد پر حملہ کرنے کا ارادہ ہوا تو بغداد سے کئی میل دور اس کا لشکر لے کر وہ پڑاؤ کیا اور اپنے 2 سپاہیوں کو بغداد کا معائنہ کرنے کے لیے بھیجا. اور اس کی دہشت تاری تھی سب شہروں میں, ہلاکو اگر آ گیا تو ہلاک ہو جائیں گے, اس کے فوجی سب کو برباد کر ڈالیں گے. ہلاکو کا نام سنتے ہی لوگوں میں دہشت تاری ہوتی تھی. تو 2 سپاہی 2 فوجی ہلاکو کے بغداد معائنہ کرنے کے لیے آئے تو لوگوں میں کھلبلی مچ گئی, اب جائیں تو کہاں جائیں؟ تو حضرت محمد جام رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے, ان کے پاس لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور وہ وضو فرما رہے تھے, ان کے ہاتھ میں پانی کا کھٹورا تھا. اور آ کر کے لوگ رونے لگے, حضور ہلاکو آ گیا, بغداد تباہ کر ڈالے گا, بغداد کو برباد کر دے گا, آپ بچا لے, اللہ کے ولی ہیں, آپ دعا کریں. انہوں نے اپنی کھٹوری پلٹ دی اور کہا جاؤ, اللہ حفاظت کرے گا. روایت میں ملتا ہے کہ وہ 2 سپاہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے رہ گئے, ان کو بغداد نظر ہی نہیں آیا.
کوئی بغداد کا نہ گھر دکھا، نہ محل، نہ راستہ، کچھ نہیں. واپس وہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم تو بہت ڈھونڈ کر کے آئے، بغداد ملا ہی نہیں. ہلاکو نے ان دونوں سپاہیوں کو قتل کر دیا. کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، مجھے بغداد کی روشنی یہاں سے دکھتی ہے اور تمہیں کیسے نظر نہیں آیا؟ یا تو تم نکمے ہو یا تو پھر میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو. قتل کر دیا. دوسرے دن اپنے خاص 2 وزیروں کو بھیجا کہ جاؤ بغداد کا معائنہ کر کے آؤ، گلیاں، وہاں کی سڑکیں اور وہاں کے محلات، وہاں کی عمارتیں دیکھاؤ. یہ 2 وزیر گئے اور ڈھونڈتے رہے. جیسے ہی وہ بغداد میں انٹر ہوئے، آج پھر لوگ ہلاکو کے ان وزیروں کو دیکھ کر دوڑے دوڑے بھاگتے ہوئے اس اللہ کے ولی کے پاس آیا، حضرت محمد جام. آج پھر رونے لگے. کہا ہماری بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، سب مارے جائیں گے، آپ بچا لیں. آج پھر سے انہوں نے کھٹوری پلٹ دی. کہا جاؤ اللہ حفاظت فرمائے گا. اللہ والوں کا یہ تصرف ہے، یہ کرامات ہے. وہ چاہیں تو پورے لوگوں کو پوشیدہ کر دے ظالموں کی نظر سے. دوسرے دن وہ وزیر بھی ڈھونڈتے رہ گئے، ان کو بھی بغداد نظر نہیں آیا. واپس گئے. بادشاہ کے وہ بڑے معتمد لوگ تھے. کہا کہ ہم بھی گئے لیکن ہم کو بغداد نظر نہیں آیا. ہلاکو کو بڑا تعجب ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لوکیشن بالکل صحیح ہے، ہم سامنے چند میل کے فاصلے پر ہے اور ان کو بغداد نظر کیوں نہیں آتا؟ تیسرے دن اس نے کہا کہ اب کسی معائنے کی ضرورت نہیں، کوئی جائزہ لینے کی ضرورت نہیں، ہم ڈائریکٹ جاتے ہیں. فوج کو تیار کرو. پوری فوج کو لے کر کے جب تیار ہو کر وہ بغداد کے سرحد پر آ کر کھڑا ہو گیا، اس کے جنگ کا بگل بجا اور تباہی کے آوازیں آنے لگی، تو آج لوگ پھر دوڑتے ہوئے حضرت محمد جام کے پاس آئے اور ان سے رو رو کر گڑ گڑانے لگے. کہا آج تو آفت آ گئی، بڑی بلا آ گئی. توجہ سے سننا میرے عزیز، آج آپ اگر نہ بچائیں تو سب تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. آج آپ اپنی کٹوری اٹھا رہے تھے، انہیں غیب سے ندا آئی، اے میرے محبوب بندے، کب تک تم اپنی کٹوری اٹھا کر ان کو بچاتے رہو گے؟ ان کو مہلت دی گئی تھی اپنے اعمال درست کرنے کی، نہ انہوں نے توبہ کیا نہ اپنے اعمال درست کیے. ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. اللہ کے ولیوں کو حکم ہوتا ہے اللہ کا، اب انہیں نہ بچایا جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ حکم الہی کے پابند ہیں. انہوں نے وہ کٹوری چھوڑ دی. پھر ہلاکو داخل ہوا بغداد میں اور ایسی تباہی مچائی تھی کہ پورے بغداد کی سڑکوں میں صرف خون ہی خون تھا. تباہ و برباد کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی. اس واقعے کو میں نے پڑھا، اس کے بعد یہ محسوس ہوا اللہ کے اولیاء کرام مدد ضرور کرتے ہیں لیکن ایک وقت تک. جب وہ وقت آ جائے اللہ کی طرف سے منع ہو جائے کہ یہ قوم بڑی سرکش ہے، اب ان کی مدد نہ کی جائے، تو پھر یہ ہاتھ اٹھا لیا کرتے ہیں اور ان کو حالات پر چھوڑ دیا جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار، اولیاء کاملین کی کرامتوں پر بھونکنے والوں سے بھی میں یہی کہوں گا، وہ چاہیں تو پل بھر میں حالات ہمارے بدل دیں، چاہیں تو زمین کو الٹ پلٹ دیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں. اور لوگوں کے لیے یہ بات ہے، نصیحت ہے کہ جب ایسے حالات آ جائیں آپ ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے پہلے اپنے دل کی طرف دیکھیں، کہیں میرے گناہوں سے دل کے دھبے بڑھ تو نہیں گئے، میرا دل سیاہ تو نہیں ہو گیا. سچ بتاؤ میرے عزیزو، اتنے سخت حالات کے بعد کتنے لوگوں کو ایسی توفیق ہوئی کہ رات کا اندھیرا چھا گیا ہو اور توبہ کرنے کا جذبہ بڑھ گیا ہو، رات کے وقت بیٹھ کر کے رونے لگ گیا ہو. فلسطین کے غزہ کے ان مسلمانوں کی حالت سار کو دیکھ کر روح اگر تڑپتی ہے اور تم اپنے اعمال کی صحت اور درستگی کے لیے توبہ کر لے جاتے ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. پھر تمہیں کسی کرامت کے ظہور کی ضرورت نہیں، تمہارا بدلنا ہی دنیا کے حالات کو بدل دے گا، سب بدل جائے گا. لیکن اگر انہی حالات پر باقی رہے تو پھر کرامت سے بھی تم نہیں بدلو گے اور نہ حالات بدلیں گے، کوئی چیز نہیں بدلے گی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. قرآن میں میرا مولا فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو. ہم اپنی جانب سے شروعات کریں اور پھر حالات خود بدل جائیں گے، حالات خود بدل جائیں گے. سرکار سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حال میں بغداد تشریف لائے تھے اس زمانے کو یاد کریں، اس زمانے کو یاد کریں. وہ ایسا زمانہ تھا کہ اس وقت حق بولنا ایک جرم ہو گیا تھا. شیعہ نواز خلیفہ موجود تھے، حضرت ابوبکر حضرت عمر کا نام لینے پر بھی مسجد کے دروازے پر کوڑے مارے جاتے تھے. یہ وہ حالات تھے، علماء کی زبانیں گنگ تھیں، بول نہیں پاتے تھے. خطبہ کیا دینا ہے وہ بالکل سکرپٹڈ، جو خلیفہ وقت چاہے بس اتنا ہی.
آج جیسے سعودیوں کے ہاں یہ رواج ہے، بادشاہ کی حمایت میں اور بادشاہ جیسا چاہے ویسی مسجد کا مولوی بھی بولتا رہے۔ شریعت کیا کہہ رہی ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کیا کہہ رہی ہیں، اس سے کیا سروکا، بس اتنی باتیں کرو جتنی ان کے بادشاہ کی حمایت کی۔ یہ دور غوث اعظم کے زمانے کا بھی تھا، اس وقت حق بولنا ایک بہت بڑا جرم تھا، علماء کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ آپ کو پتا ہے اسی بغداد میں صرف ایک حق بات کا اعلان کرنے کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو 300 کوڑے مارے گئے تھے، ان کی پیٹھ جھک گئی تھی، ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ کوڑا کس کو کہتے ہیں، کوئی رسی کو نہیں، چمڑے کا وہ بیلٹ جس سے وہ مارتے تھے تو جسم کی چمڑی لگ کر کے آ جاتی تھی۔ 100 کوڑے میں تو آدمی مر جاتا تھا، کوئی بچ گیا 300 کوڑے کھائے۔ اس امام کی بات کر رہا ہوں جس کو میرے نبی کی 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی، وہ امام احمد بن حنبل، اتنے بڑے امام الحدیث کوڑے کھاتے تھے تو کس بات پر، صرف حق بات کا اعلان برسر پیکار کرتے تھے، سب کے سامنے کرتے تھے۔ انہوں نے کوئی بادشاہ کی روح رعایت نہیں کی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں، بلکہ ہمیشہ یہ دیکھا کہ میرے نبی کی شریعت کیا چاہتی ہے۔ میرے عزیزو، یہی بڑی کرامت ہے۔